قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ قالت الاعراب آمنا، اصل میں کلمہ ہے قالت، کہا، کالا کہا، اور قالت یا تو مؤنث کے لیے آتا ہے یا وہاں پہ آ جاتے ہیں ایک تے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، جہاں پر اردو کے سٹائل کی جمع آ جائے۔ عربی کا سٹائل تو ہے نا واو الف واو نون یا نون، اگر کلمہ مؤنث ہو تو گول تے لگی ہوئی ہے، اس کو کاٹ دو، الف اور تا کا اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اردو کا سٹائل نہر کی جمع نہار، شجر کی جمع اشجار، اس طرح عرابی کی جمع عراب، یہ اردو کا جو سٹائل ہے آ جائے تو اس کی علامت کے طور پہ بھی ایک تا کا اضافہ ہو جاتا ہے کلمے کے آخر پر، جس کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ قالت کہا، الاعراب بدوؤں نے، بد تہذیب لوگوں نے۔ ایک الف ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں، آگے لام ہے، پھر آگے الف ہے۔ اب اس کو ملا کے لکھنا ہے تو جزم والا ہی کلمہ پہلے ہو، اس سے پہلے بھی خاموش کلمہ ہو، بعد میں بھی، تو وہ بولا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بلوانے کے لیے تاکہ تا کا کلمہ پرونونس ہو جائے، اس کے نیچے زیر لگا دی، قالت الاعراب۔ یہ جزم نے تے کے ساتھ مل کر آواز دے دی تا کی پوری۔ قالت الاعراب، بدوؤں نے کہا، اسلامی تہذیب سے ناآشنا لوگوں نے کہا، آمنا، آمنا، آمنا ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ اسلامی تہذیب سے ناآشنا لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، انہوں نے دعویٰ کر دیا، جس طرح ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے۔ قل، اے نبی محترم انہیں کہہ دیجئے، قل فعل امر ہے اور نبی محترم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، انہیں کہہ دیجئے لم تؤمنوا، لم نہیں، نفی کے لیے آتا ہے نا، آمنا یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور تؤمنو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، اور آخر پہ واو الف لگ گیا ہے، جمع کی لم، تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، لیکن لم لگ گیا ہے تو ایک پہلی بات اس نے نفی کر دی، تم ایمان نہیں لائے، پہلی بات۔ لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، اور واو الف جمع کی علامت لا گئی۔ ہونا یہ چاہیے تھا لم کی وجہ سے نون کے اوپر جزم آ جاتی، لیکن جزم نہیں آئی چونکہ واو الف آ گیا آخر پہ، لم تؤمن ہونا چاہیے تھا، تم ایمان نہیں لائے، لیکن واو الف کی وجہ سے وہ جزم تھی وہ پیش میں بدل گئی تو بن گیا لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے۔ رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے۔ وَلَٰكِن قُولُوا، واو اور لیکن، لیکن، قولو کل کہو، قولو تم کہو، اسلمنا، اسلم یسلم اسلامن کہتے ہیں مسلمان ہو جانے کا، اور اس کے ایک معنی ہوتے ہیں مطیع ہو جانا، سرنڈر کر دینا، جھک جانا۔ جس طرح فتح مکہ ہو گئی ہے، بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں رہا، مجبوراً جھکنا پڑا۔ قل لم تؤمنوا، مطیع نہیں ہوتے تو باغی کہلاتے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی محترم ان بدوؤں کو کہہ دو جو اسلامی تہذیب سے ناآشنا ہیں، انہیں غیر مسلم نہیں کہا، ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں، جھک گئے ہیں۔ وَلَمَّا، کیونکہ ایمان تو جب تک دل میں نہ آئے تو ایمان نہیں ہوتا، تو اسی کے اظہار کے لیے کہا ہے وَلَمَّا، یہ دو نفیاں اکٹھی کر دی ہیں۔ واو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ واو،
اور لم پلس ما، لم کا مطلب بھی نہیں اور ما کا مطلب بھی نہیں، لم کی میم اور ما کی میم کو اکٹھا کر کے لکھا ہے لما، ہرگز نہیں، نہیں، یدخل الایمان، داخلہ یدخل، نہیں داخل ہوا، الایمان، اصل ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا، فی قلوبکم، فی میں قلوبکم قلب کی جمع ہے، قلب کی جمع قلوب، کا کی کما کم کننا آ جائے تو یہ تو مخاطب کی علامتیں ہوتی ہیں، فی قلوبکم تم سب کے دلوں میں، پہلا نکرہ ہے قلوب، کم ضمیر ہے، ضمیریں ہمیشہ معرفہ ہوتی ہیں، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے، فی قلوبکم، قلوب نکرہ، کم معرفہ، ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کہا تو ترجمہ ہو جائے گا فی قلوبکم تم سب کے دلوں میں، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تم سب کے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں، وَإِن تُطِیعُوا، وہ اور ان اگر تطیعوا، اطاع یطیعوا، وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، تطیعوا تم اطاعت کرتے ہو یا کرو گے، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرتے، تم سب اطاعت کرتے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، بڑی سخت آیت ہے، ذرا غور کیجیے، ہم ایمان تو لائے، کلمہ تو پڑھا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں اطاعت اگر نہیں کرتے تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے، ہم اسلامی تہذیب سے نا آشنا۔ فَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، لا نہیں، یلتکم، کم تو تم سب کے لیے آ گیا، یا جو شروع میں لگا ہے یہ تو مضارع کی علامت ہے، یہ عربی کا کلمہ آ گیا، اگر ڈکشنری سے نکالنا چاہیں گے تو لام یا اور تا سے نکلے گا، لاتا یلیتو لیتن، لاتا یلیتو لیتن، یہ دربا یدربو دربن اس کا باب ہے، روک لینا، حق سے کم دینا، کسی معاملے میں کمی کر دینا، اس کے لیے یہ کلمہ ہوتا ہے۔ لا یلتکم، لا نہیں، یہ تو مضارع کی علامت اور تھرڈ پرسن کے لیے ہوتی ہے، مراد ہے اللہ تعالیٰ جو قریب ترین ہے، لا یلتکم، اللہ تم میں کمی نہ کرتے، تمہیں تمہارے استحقاق سے اجر کم نہ دیتے، من سے اعمالکم، تمہارے اعمال میں، یعنی تمہارے اعمال میں اللہ کمی نہ کرتے، شیء ذرا بھی، گویا اب تمہیں اجر نہیں ملا، اس اجر میں اللہ نے کمی کر دی ہے۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ ہیں، غفور مغفرت فرمانے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے، غفور فعول کا وزن ہے، یہ بھی مبالغہ ہے، مبالغہ کی حد تک آپ درگزر کرنے والے ہیں، رحیم ازل سے ابد کے رحم فرمانے والے ہیں، اور یہ صرف بھی اللہ کی ذاتی ہے۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرتے، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والے اور رحیم ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ اسلامی تہذیب سے ناآشنا لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بدوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم جھک گئے ہیں، ہم نے اطاعت کر لی ہے،
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لیتے تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرتا. تم میں کمی نہ کرتا یعنی تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرتا. کوئی آپ کمی کرتی. یقیناً ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والے اور رحم فرمانے والے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. انما المؤمنون، انہو لام لازم ہو قد ہو، دونوں اکٹھے بھی کر دیے جائیں، لام لازم اور قد بھی، تب بھی اس کے معنی یقیناً ہی ہوتے ہیں. کہیں پر کسی کلمے کے اندر نون ثقیلہ اضافی طور پہ آ رہے، اصل کلمے کا نہ ہو لیکن نون جس کے اوپر شد ہو وہ داخل کر دیا جائے تو اس کا مطلب بھی یقیناً ہی ہوتا ہے. یاتی ینکم، اصل میں کلمہ تو ہے یاتی، تو آگے نون ثقیلہ آ گیا، جس کا مطلب بھی یقیناً آئے گی تمہارے پاس منی ہدا، میری طرف سے ہدایت. تو لیکن انما جو ہے یہ تو سپرلیٹو حالت ہے، سب سے زیادہ یقین کے ساتھ کیا نہ ہو. انما المومنون، مومن کی جمع ہے مومنون، واو نون کے ساتھ آخر میں واو نون لگ گیا، واو الف واو نون یا نون، یہ تو جمع کی علامتیں ہیں. بے شک سارے حقیقی مومن وہ ہیں الذین، جو تمام اشخاص آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، بے کا مطلب پر، اللہ کا مطلب اللہ، باللہ اللہ پر. بے شک حقیقی سب مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر. ورسولہ، واو اور رسول کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، واو کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہی اس پر، رسول اس کے رسول پر. کس کے رسول؟ یعنی اللہ کے رسول پر. ثم پھر لم یرتابو، اصل کلمہ تو ہوئی رابا یریبو، ریبن شک میں پڑھنا، لیکن یہ آیا ارتابا یرتابو ارتیابن. یہ لم یرتابو کا کلمہ واو تو جمع کی علامت ہے نا، ارتابا یرتابو ارتیابن. ارتیاب کہتے ہیں باقاعدہ اہتمام کر کے کسی چیز کے اندر شک کرنا. ثم لم یرتابو، پھر غلطی ہو جانا یہ اور بات ہے، لیکن باقاعدہ اہتمام کر کے اللہ اس کے رسول کی باتوں میں شک نہیں کرتے کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، بس حکم ہے تو اطاعت کرتے ہیں. وَجَاهَدُوا، مشکل بھی آ گئی ہے تو انہوں نے جد و جہد کی ہے، انہوں نے جہاد کیا. جاہدہ یجہدو، جاہدہ اس نے جہاد کیا، یجہدو وہ جہاد کرتا ہے یا کرے گا. اور یہاں پہ واو جمع کی علامت آ گئی ہے، وہ انہوں نے جد و جہد کی، کوشش کی. بی اموالہم، انہوں نے جہاد کیا بے کے ساتھ، مال کی جمع ہے اموال، بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ. و انفسہم، انفس اردو کا کلمہ ہے، نفس کی جمع ہے انفس، ہم ساتھ لگ گیا ان کے نفسوں کے ساتھ، یعنی اپنی جانوں کے ساتھ. اب بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا. فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اسم ہے راستہ، اور اللہ کا کلمہ بھی اسم ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں.
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اولئک هم الصادقون، اولئک وہ سب لوگ، اور ہم کا مطلب بھی وہ سب لوگ ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں لیکن ہم معنی ہوں، تو یہ ایمفیسائز کرنے اور زور دینے کا قرآن حکیم کا خاص اسلوب ہے۔ تو ہم اردو ادب میں اس زور کو پیدا کرنے کے لیے ہی کا اضافہ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک ہم، یہی وہ لوگ ہیں، الصادقون، الف لام لگ گیا خاص کرنے کے لیے، واو نون آخر پہ لگ گیا جمع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا صادق، فاعل، سچ بولنے والا۔ اولئک هم الصادقون، دراصل یہی لوگ سچے ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، یعنی انہوں نے جو فرمایا ہے اسے حق سمجھ پر اس پر عمل کیا، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں، دوسرے لوگ سچے نہیں ہیں۔